الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ کل بات چل رہی تھی کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 پر گفتگو ہو رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، مصیبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے، کچھ لوگ جنوں کو، کچھ حضرت عزیر کو، کچھ حضرت مریم علیہ السلام کو وسلام، ان لوگوں کو مصیبتوں میں پکارتے تھے اور انہی کی نظر نیاز کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو یہ کہ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ان کو کتنا زیادہ اور کتنا جلدی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی صفات، یہ ان کی خوبیاں ہیں، لیکن یہ لوگ ان کی عبادت کر کے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ حالانکہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ نہ تو ان کی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، اور نہ تو آنے والی آفتوں کو یہ روک سکتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اس آیت میں دو چیزیں بڑی ہی اہم ہیں، انہیں کو سمجھنا ہے۔ پہلے نمبر 1، یہاں وسیلہ کا لفظ آیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ۔ یہ لوگ جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کوشاں رہتے تھے۔ یہ لفظ وسیلہ قرآن پاک میں جو استعمال ہوا ہے اس میں تمام اہل علم، جس میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، اہل علم، ان تمام لوگوں کے نزدیک قرآن پاک میں دو جگہ جو وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے، ایک تو سورۃ المائدہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اور دوسرا یہاں لوگوں نے وسیلے کا معنی یہ سمجھا کہ کسی فوت شدہ بزرگ کا نام لے کر کے وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا، اور پھر یہ نظریہ بنا لیا گیا کہ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کو مزید ثابت کرنے کے لیے یہ کہ جب ایک ادنا درجے کے آفیسر کے پاس آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ نیچے والوں کو وسیلہ نہ بنا لے، تو اتنے بڑی ذات کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے انسان جب تک کہ کسی کو وسیلہ؟ ساری عقلی خیال
پیش کی جاتی ہیں۔ آئیں سب سے پہلے دیکھیں کہ وسیلہ کا کیا معنی۔ صحابہ کرام سے لے کر کے ہمارے ہند پاک میں سب سے آخری تفسیر، سب سے پہلی تفسیر جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ جلالین ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان تمام لوگوں کو لے لیں، ان کا اور تمام مفسرین میں دو تفسیریں ہیں جو ہند پاک کے اندر سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ایک ہے تفسیر بیضاوی اور دوسری ہے تفسیر جلالین۔ دونوں تفسیروں کو کھول کر کے دیکھیں، صحابہ کرام، تابعین اور مفسرین، یہ ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جا رہے ہیں، ان کے اندر بھی سب کا اتفاق ہے الوسیلۃ ہی القربۃ بالطاعہ۔ کیا؟ بالطاعہ، یعنی وسیلہ کہتے ہیں قرب حاصل کرنا۔ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ قرب۔ وسیلے کے معنی وہ واسطہ نہیں بلکہ وسیلے کے معنی الوسیلۃ ہی القربۃ، وسیلہ تقرب کا نام ہے، قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا۔ اور کیسے؟ بالطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، ہم نے کہا یہاں تک کہ جو کتاب تفسیر کی بغیر پڑھے ہمارے ہاں کوئی مولوی بنتا ہی نہیں، ان دونوں تفسیروں کے اندر بھی یہی معنی موجود ہے، الوسیلۃ ہی القربۃ بطاعت اللہ و عبادتہ۔ وسیلہ کے معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اور تقرب کس کے ذریعے حاصل کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ یہ ہے کیا؟ تقرب۔ لیکن کا معنی کچھ اور بنا دیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہوا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ہو، عبادت و اطاعت کے ذریعے نیکیاں ہو جو سب کا اچھا کرتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کام سوائے نبی علیہ السلام کی خدمت کے اور کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام اندر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو خادم کہتے ہیں اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں باہر دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب نکلیں گے تو فوراً آپ کی جوتیاں سیدھی کر دوں گا، کہیں جانے لگیں گے فوراً آپ کی سواری تیار کر کے لا کے دروازے میں کھڑی کر دوں گا۔ کہتے یہی ہمارا کام تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ سفر میں بھی اور حضر میں کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا فوراً بستر لگانا ہے، کچھ کرنا ہے بستر کو لپیٹ کر کے سواری پہ رکھنا، سواری لا کے راضی کر دینا ہے، یہی ہمارا کام تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، ایک دن اللہ رسول نے ہم سے کہا سل، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا لا یا رسول اللہ الحمدللہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ سل، کوئی حاجت و ضرورت ہو تو پوچھو۔ لا یا رسول اللہ الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں، خوش ہیں جیسے۔ جب آپ نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ نہیں کچھ مانگو، کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، تو کہتے میں نے کہا اچھا اللہ رسول ذرا مہلت دیں، سوچ کر کے بتایا۔ اب سوچیں کہ گئے گھر، اب سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کیا مانگیں، کیا طلب کریں۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ انہوں نے بڑا غور فکر کیا اور سوچ لیا کہ ہم اب کو یہ اللہ کے رسول سے مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آئے، 2-4 دن میں انتظار کرتا تھا اب کبھی اللہ کے رسول کہے کہ ہاں مانگو تو مانگ لوں گا، چونکہ اب تو طے کر کے بیٹھا، اب سوچنا نہیں ہے، سوچ لیا۔ کہتے ہیں آخرکار ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سل، مانگو کیا چاہتے ہو، کوئی ہے ضرورت؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ چاہتا ہوں۔ وہ کیا مانگتے ہو؟
असअलु का मुराफ़िक़ता का फिल जन्ना, बस एक ही चीज तलब करता हूँ, असअलु का मुराफ़िक़ता का फिल जन्ना, जिस तरह से दुनिया में आपके साथ रहता हूँ जन्नत में भी आपकी सोहबत और रिफ़ाक़त नसीब हो जाए, बस और कोई मुतालबा हमारा नहीं। आपने क्या फरमाया? फ़अइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। ये बेहतरीन मामला था वसीला पकड़ने का, लेकिन कौन सा वसीला? अल्लाह ने फरमाया अमल सालिह। आपने फरमाया मियाँ तुम अगर हम जन्नत में हमारे करीब रहना चाहते हो, हमारी मुराफ़क़त हमारी सोहबत चाहते हो, तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, तुमको वो अमल बता देता हूँ कि अगर वो अमल करोगे तो वाकई तुमको हमारी सोहबत नसीब हो जाएगी। वो क्या है? आपने इरशाद फरमाया तुम कसरत से नवाफिल का एहतमाम करो और खूब ज्यादा सजदे करो, यानी नफिल नमाज पढ़ो, तुम्हारी ये जरूरत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अब आप बताएं यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या वसीला बताया तकर्रुब हासिल करने का? कसरत से नवाफिल का एहतमाम। अब आदमी नमाज भी साल भर नहीं पढ़ता और ये सोचता है कि हमने वसीला बनाया इस बाबा को, इसकी बरकत से सब कुछ कर। कितना अजीब व गरीब सा मामला है मेरे भाई। तो वसीला किसी बुजुर्ग को का दामन पकड़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि अल वसीलतु हियल कुर्बतु बिताअतिल्लाह, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करना अल्लाह ताला की इताअत और इबादत के जरिए। यही माना वसीला का तमाम लोगों ने बयान किया है, लेकिन वो उर्दू में ला करके हमारे यहाँ वसीले का माना वास्ता बना दिया गया और जालिमों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया भाई दुनिया का कोई काम बगैर वसीले का होता ही नहीं। तो आखिरत में भी या अल्लाह ताला के हाथ तुम्हारी मुराद भी बगैर वसीले के पूरी नहीं होती। अब यहाँ थोड़ी सी बात आ गई वसीले की। शरीयत ने 3 तरीके हमको बताए हैं, जो किताब सुन्नत से साबित है वसीला उसको कितने तरीके का? 3 तरीके। इनको ध्यान नशी करें। अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करना या जो वसीला किताब सुन्नत से साबित है वो 3 तरीके का है। नंबर 1, इंसान अपने नेक आमाल को अल्लाह ताला के यहाँ अपनी कबूलियत दुआ का वसीला बनाए और जरिया सबब बनाए अपने नेक आमाल। अच्छा बज़ाहिर किसी चीज़ को देखें बज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज़ नजर आती है, लेकिन हकीकत पदरा गहराई में उतरे तो कितना अजीब व गरीब सा उसके अंदर कितनी कबाहत होती है। इस्लाम ने जिस चीज़ को मशरूअ नहीं करार दिया, जिस चीज़ को इस्लाम में दाखिल नहीं किया गया, उसमें कोई खैर नहीं। अगर खैर होती तो अल्लाह रसूल ज़रूर शामिल किए होते। एक छोटी सी बात मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अभी हमारे भाई किसी से बहस करने लगे तो क्या कहेगा? साहब बगैर वसीले के शेख सुल्तान तक कोई नहीं पहुँच सकता तो अल्लाह ताला तक कैसे पहुँचेगा? अच्छा तो वसीला क्या करे? ऐ अल्लाह मैं फ़ला का बंदा हूँ, फ़ला का मुरीद हूँ, अल्लाह ताला हाँ ज़रा हो सुन लेना। जैसे मिसाल बयान की गई क्या अल्लाह अकबर कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बड़ा वसीले के कायल था। मुनकर नकीर ने जवा करके उसको उठाया। हाँ मुनकर नकीर सवाल करेंगे मन रब्बु व मा दीनु व मन नबिय्यु। तो वो मुर्दा जैसे कब्र में उठा, कहा कि तुम कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले? क्या सवाल किए? मन रब्बु व मा दीनु व मन नबिय्यु। कहा तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मुनकर नकीर भी घबरा गए कि आज तक इतना ज़बरदस्त मुर्दा नहीं जो हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दी। सब कौन है? हम गौ से पाक के धोबी हैं, गौ से पाक का कपड़ा धुलने वाला मैं हूँ। तुमको किसने परमिशन दिया कि उनके धोबी का इंटरव्यू तुम लो? देखा किस तरह से गुस्ताखी है, कितनी बड़ी गुस्ताखी। मेरे भाई किसी की जात को ये कहना अल्लाह ताला मैं फला का आदमी हूँ मेरी दुआ कबूल, इसका मतलब अल्लाह ताला को धमकी दे रहे हैं कि अल्लाह मेरा बहुत हाथ बहुत लंबे हैं, बड़ी पहुँच है, अगर तूने इसको हमारी दुआ कबूल ना की तो फिर खैर। आप गहराई उतरे तो
نہیں سمجھو گے. یہ ہمارا